والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وقد لبثت فيكم أمرا من قبله أفلا تعقلون صدق الله مولانا العظيم. درود بار اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وسلم. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله. صدر محفل واجب الاحترام معزز و مکرم حضرت علامہ پیر سراج الدین صاحب رضوی قاسمی، دیگر معزز و مکرم علماء کرام، بزرگوں، بھائیوں اور عزیزوں، آج میلاد شریف کا بھی مہینہ جاری ہے اور ایک اللہ کے پیارے بندے کے اثار ثواب کے لیے بھی محفل انعقاد پذیر ہے۔ خطیب نے آپ کے سامنے قرآن شریف میں سے چند الفاظ تلاوت کیے ہیں کا ترجمہ ہے: اے دنیا والو، اے مکہ والو، میں تمہارے اندر ایک زندگی کا عرصہ گزار چکا ہوں، تمہیں عقل نہیں آئی؟ فقد لبثت فیکم، میں نے تمہارے اندر ایک عرصہ گزارا ہے، عمرن، ایک عمر کا 40 سال ہے، من قبلہ، اس سے پہلے، افلا تعقلون، تمہیں ہوش ہوئی؟ یہ تو الفاظ قرآن کا ترجمہ تھا۔ یہ جو الفاظ ہیں، ان الفاظ سے پتہ چلتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے معبود صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سابقہ اور پہلے گزری ہوئی 40 سال کی زندگی کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نبوت کی سچائی کے طور پر، ثبوت کے طور پر پیش کر رہا ہے، کیونکہ میرے نبی نے تمہارے اندر 40 سال گزارے ہیں اور ان 40 سال میں تم میرے نبی کا کوئی عیب بیان نہیں کر سکتے، لہذا مان جو کہ اگر میرا نبی اب کہتا ہے نا کہ میں اللہ کا رسول ہوں تو پھر یہ سچ ہی کہتا ہے۔ اب یہ آیت قرآن کی آپ کو یاد ہوگا کہ اسی طرح جب کوہ صفا پر کھڑے ہو کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سارے قریشیوں ہاشمیوں کو دعوت دی تھی، آپ نے کیا فرمایا تھا؟ اے لوگو، اگر میں کہوں کہ اس پہاڑ کے پیچھے سے تمہارے اوپر کوئی لشکر حملہ کرنے لگا ہے تو تم مان لو گے؟ انہوں نے کہا آپ نے کبھی جھوٹ نہیں بولا، اگر آپ کہو گے تو ضرور سچ ہوگا۔ اب قرآن کیا کہتا ہے؟ میں نے تمہارے اندر اپنی زندگی گزاری ہے، میرا کوئی جھوٹ پکڑا ہو تو بتاؤ، میرے اندر کوئی عیب دیکھا ہو تو بتاؤ، میں نے کبھی کسی پہ ظلم کیا ہو تو بتاؤ۔ اب حدیث بھی یہ کہتی ہے، اور حدیث کے اندر کافروں کا وہ بیان بھی مذکور ہے، مان گئے کہ آپ جھوٹ نہیں بولتے۔ عزیزو، اس میں بہت بڑا سبق ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اس سے پہلے گزاری ہوئی حیات طیبہ وہ دنیا کفر کے لیے ایک چیلنج تھی۔ دیکھو صحیح بخاری میں آتا ہے، حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر پہلی وحی نازل ہونے کے بعد اپنے چچا کے بیٹے حضرت برقہ بن نوفل کے پاس حضور کو لے گئے۔ بات سمجھ آ رہی ہے نا؟ میں بہت مختصر کر کے بات کر رہا ہوں، میں نے آپ کو سارا واقعہ تفصیل سے اس لیے نہیں سنا کہ آپ کو ساری بات کا پتہ ہے۔ تو اصل جو مقصود ہے میں ادھر جلدی پہنچانا چاہتا ہوں۔ ابھی رہائش گاہ پر ہی تھے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا قلب اطہر اس وقت مضطرب تھے۔ خدیجہ الکبریٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی
حوصلہ دیا اور حوصلہ دیتے ہوئے بولا کیا وہ سمجھ. اما پاک نے فرمایا اے محبوب انکا تقرب ضیفا، آپ مہمان نواز ہیں، وتحمل الکلہ، آپ بیوہ اور غریب عورتوں کا بوجھ اٹھاتے ہو، وتکسب المعدوم، آپ ناممکن کام کر کے دکھا دیتے ہو، وتعین علی نوائب الحق، سبحان اللہ، اور بندہ جس مشکل میں پھنسا ہوا ہو آپ اس کی مدد کے لیے تیار ہو جاتے ہو. یہ ساری باتیں اما خدیجہ الکبریٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا حوصلہ بڑھانے کے لیے اپنے گھر میں بیٹھ کر آقا کو بتائی. بھائیو غور تو کرو، یہ ظاہری طور پر دیکھا جائے تو ایک زوجہ ہے جو اپنے شوہر کا حوصلہ بڑھا رہی ہے، اور آپ جانتے ہیں کہ عام طور پر تو بیویاں اپنے شوہر کا کمال مانتی ہی نہیں ہے. یہ وہ زوجہ ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم وہ ہستی ہیں کہ آپ کو سب سے پہلے مانا ہی آپ کی ازواج مطہرات، آپ کی زوجہ مطہرات. اور یہ سارے کمال جو اما پاک نے سنائے حضور کو کہ آپ میں یہ شان ہے، یہ شان، وہ میں نے جتنا میرے ذہن میں تھا میں نے حدیث سنائی ہے، وہ 5 چیزیں ہیں کہ اما پاک نے گن کے سنائی کہ آپ میں یہ سارے کمالات ایک ایک گنو نا. آپ ناممکن کو ممکن کر دکھاتے ہو، آپ بیوہ کا بوجھ اٹھاتے ہو، آپ مہمان کا احترام کرتے ہو، آپ ہر آنے والی مشکل میں بندے کے مددگار بنتے ہو. یہ ساری کی ساری کمالات اور شان حضور میں اعلان نبوت سے پہلے موجود تھی. اب 3 باتیں دوبارہ جوڑو. قرآن کیا کہتا ہے؟ میں تم میں زندگی گزار چکا ہوں، تمہیں عقل نہیں آئی. اور دوسری حدیث کیا کہتی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کافروں نے سارے کے سارے مجمع نے کہا تھا کہ آپ کبھی جھوٹ نہیں بولتے، اگر آپ کہو گے کہ ادھر سے لشکر آ رہا ہے تو آپ مان لیں. سبحان اور تیسری یہ حدیث میں نے سنائی جو ابھی سنائی ہے نا، یہ بخاری کے بالکل پہلے صفحے پہ حدیث نمبر 3 ہے. سبحان اللہ. عزیزو، آپ کے اور میرے محبوب کی یہ شان ہے. لوگو، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان حضور کی امت کو بھی سنائی جائے، دل میں ایمان بھی مضبوط ہوگا، محبت میں بھی اضافہ ہوگا. لیکن یارو یہاں تک بات محدود نہیں ہونی چاہیے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ان عظمتوں کے ڈنکے غیر مسلم دنیا کے سامنے بھی پہنچاؤ. یہ باتیں، یہ کمالات، یہ عظمتیں سن کر کیوں نہ غیر مسلم دنیا کے سامنے ہم یہ باتیں اس سلیقے سے پیش کریں کہ مخالفین بھی ہمارے محبوب کا کلمہ پڑھنے کے لیے تیار ہوں. کاش ہمارے اندر وہ سیرت پیدا ہو جائے، ہمارے اندر وہ کردار پیدا ہو جائے، ہمارے اندر وہ جذبہ پیدا ہو جائے، ہمارے اندر وہ غیرت پیدا ہو جائے کہ ہم دین اسلام کا دفاع کریں اور پیغام مصطفیٰ کو دنیا کے کونے کونے میں پہنچانے کے لیے بہترین اخلاقی حکمت عملی تیار کریں. سبحان اللہ. ابھی تک آپ دیکھ رہے ہیں کہ ایک آیت کے بارے میں اس کے متعلقات اور اس کی تشریحات آپ کی خدمت میں رکھ رہا ہوں. دیکھو اور سو نبی کریم اوف رحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب تقریباً 14 سال کی عمر مبارک میں تجارت کے کام میں لگ گئے. تجارت میں اتنی ایمانداری دکھائی. نمبر 2، تجارت میں آپ کے وجود مسعود کی وجہ سے اتنی برکت سامنے آئی کہ اما خدیجہ الکبریٰ
رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ کو خود شادی کا پیغام بھیجا. سبحان اللہ سبحان اللہ. یہ کیسی ہستی ہے، اتنے ایماندار، اور میرے کاروبار کو 4 چاند لگ گئے ہیں، اتنا منافع آنا شروع ہو گیا ہے. اور حضرت خدیجہ کبریٰ رضی اللہ عنہا کا ایک خادم میسرہ، وہ جو ساتھ ساتھ ہوتے تھے، وہ آ کے اماں جان کو ساری رپورٹ دیتے تھے کہ یہ کوئی ہستی عام نہیں ہے، فلاں بندہ کہہ رہا تھا کہ یہ نبی ہے، فلاں جگہ پہ بادل ان کے اوپر سایہ کر رہا تھا. سبحان اللہ سبحان اللہ. یہ پہلی جو زندگی ہے اس کے میں آپ کو واقعات کارنامے سنا رہا ہوں. ہرقل بادشاہ کے دربار میں قریش مکہ کا ایک وفد گیا ہوا تھا. میں مختصر کر رہا ہوں، لمبی بات ہے. یہ بخاری کے شروع میں، بخاری کی حدیث نمبر 7 ہے. ہرقل نے حضرت ابو سفیان اس وفد کے سربراہ تھے. اس وقت وہ مسلمان نہیں ہوئے تھے، بعد میں مسلمان بھی ہوئے، رضی اللہ عنہ بھی ہوئے. اس وقت ہرقل بادشاہ نے ابو سفیان کو بلایا کہ آپ کے شہر میں کسی ہستی نے نبوت کا اعلان کیا ہے، اس کو جانتے ہو؟ ابو سفیان نے کہا میرے رشتہ دار ہیں. ہاں جی، میں کچھ سوال پوچھوں گا. بادشاہ نے 10 سوال پوچھے، ایک آپ کو سنانے لگا ہوں. 10 کے 10 سوال، اس کے جواب، وہ میرا ایک الگ خطاب ہے، نیٹ پہ موجود ہے. بادشاہ نے کہا کہ آپ نے اس ہستی کو مانا یا نہ مانا، مجھے یہ بتاؤ کہ اس نبوت کے اعلان سے پہلے تم نے ان کا کوئی عیب دیکھا تھا؟ حدیث بخاری حدیث نمبر 7 ہے. جناب ابو سفیان نے جواب دیا کہ نہیں. کبھی کوئی ان کا جھوٹ پکڑا ہے؟ ابو سفیان نے کہا نہیں. توصیف صاحب جنریٹر. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، تاجدار ختم نبوت، زندہ باد، زندہ باد، تاجدار ختم نبوت، زندہ باد، زندہ باد. ہر صحابی نبی ہر صحابی نبی، ابو بکر و عمر، عثمان و علی، حسن و حسین، اور امیر معاویہ بھی تاجدار ختم نبوت زندہ. لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ. اچھا، ہرقل نے پوچھا کبھی اس سے پہلے ان کا کوئی جھوٹ پکڑا ہے؟ حضرت ابو سفیان نے جواب دیا انہو صادق بار، وہ نیک ہے اور ہمیشہ سچ ہے. یہ اس حدیث میں اور بھی آپ دیکھتے ہیں کہ ہم لکھتے ہیں اور پڑھتے ہیں، سنتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت کے اعلان سے پہلے بھی لوگ صادق اور امین کہتے تھے. یہ ہے، میں تم میں ایک زندگی گزار چکا ہوں. اور دیکھیے 40 سال کی
حیات طیبہ کے کمالات ختم ہونے کو نہیں آتے، 40 سال ہیں آخر۔ آپ لوگوں نے سیرت کی کتابوں میں پڑھا ہوگا کہ نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم نے قریش مکہ اور ارد گرد کے لوگ کعبے کی تعمیر کے وقت جب جھگڑ رہے تھے کہ حجر اسود کو کون اپنے کونے میں نصب کرے، تو یہ جھگڑا ختم کرنے کا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جو طریقہ اختیار کیا، سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ قریش مکہ اس بات پر، اس کا کچھ پس منظر جو بھی ہو، متفق اسی پر ہوئے تھے کہ محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم وہ ہستی ہے جو حجر اسود اس جگہ پہ فٹ کرنے کا حق ہے۔ اور نمبر 2، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حکمت عملی اور عظمت دیکھیے کہ 4 قبیلے تھے، چاروں قبیلوں کے سرداروں کو بلایا، چاروں قبیلوں کی نمائندگی ہو گئی، پھر چادر بچھائی اور چادر مبارک کے اوپر اپنے ہاتھ سے پتھر رکھا اور چاروں قبیلوں کے سرداروں سے کہا، فرمایا کہ چاروں سردار چادر کو ایک ایک کونے سے پکڑ کر حجر اسود کو فٹ کرنے کی جگہ پر لے چلو۔ وہ سارے وہاں لے گئے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دست اقدس سے پتھر چادر میں سے اٹھایا اور اس کونے میں فٹ کر دیا جس کونے کو آج حجر اسود والا کونا کہا جاتا ہے۔ یہ کب کی بات ہے؟ اعلان نبوت کے بعد یا پہلے؟ پہلے۔ تو آقا کا جو اللہ تعالیٰ چیلنج دے رہا ہے کہ میرا محبوب تم ایک زندگی گزار چکا ہے، افلا تعقلون، اس لفظ پہ ذرا غور کریں، کیا تمہیں عقل نہیں؟ اچھا میں اس کی صحیح تحقیقی ترجمہ کروں، سبحان اللہ، افلا تعقلون، کیا تمہیں عقل نہیں؟ اس کا ایک معنی یہ بھی ہوتا ہے، وہ زیادہ استعمال ہوتا ہے عربی زبان میں۔ حدیث میں آتا ہے عقل تو میں نے ہوش سنبھالا، اس کا معنی ہے کیا تم ہوش سے کام نہیں لیتے؟ ایک ہوتا ہے عقل، کیا تمہیں عقل نہیں؟ اور اس کا ایک معنی عربی زبان میں واقعی یہ دوسرا معنی بھی ہے کہ کیا تم ہوش سے کام نہیں لیتے؟ اچھا، یہ اور بہت سے پہلو ہیں جو آقا علیہ السلام کے اعلان نبوت سے پہلے کے کمالات پر مشتمل ہیں۔ ابھی تو بہت باقی ہے۔ نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم پر الہام بھی ہوتا تھا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس الہام کے مطابق عبادت بھی کرتے تھے، اسی الہام سے شریعت ابراہیمی کی تصدیق بھی ہوئی تھی کہ آپ اس پہ چلیں، اسی الہام کے مطابق آپ عبادت بھی کرتے تھے، اسی الہام کے مطابق آقا کئی دن کا راشن دے کر ہفتہ غار حرا میں چلے جاتے تھے۔ اسی دوران آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو سچے خواب اس طرح آتے تھے کہ جیسے صبح کا سورج نظر آتا ہے اور ادھر سے فلک کی روشنی شفاف ہوتی ہے، اس طرح صاف سچے خواب نظر آتے تھے۔ یہ ساری باتیں بخاری سے، دیکھو میں بہت جلدی بہت ساری باتیں بتا گیا، سیرت کے سینکڑوں صفحے میں نے آپ کے سامنے چند سطروں میں رکھ دیے۔ یہ آپ کے اعلان نبوت سے پہلے کی حیات طیبہ ہے، زندگی مبارک ہے۔ ابھی یہ 40 سال ہیں جو ختم نہیں ہو رہے، جن کا بیان اپنی انتہا نہیں پکڑ رہا۔ ایک بات اور بھی سن لیں، یہ جو فرمایا نا کہ میں تم میں ایک زندگی گزار چکا ہوں، ہوش نہیں کرتے، اس سے ایک اور بات بھی پتہ چلتی ہے، نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم کی معصومیت، بے عیب ہونا بھی اسی آیت سے ثابت ہو رہا کہ آپ میں کوئی عیب نہیں تھا۔ عیب ہوتا تو یہ چیلنج اللہ نہ دیتا، اللہ نے یہ چیلنج دیا ہی اس لیے ہے کہ محبوب میں عیب ہے ہی کوئی نہ۔ اور
کافروں اور مخالفوں کے پلے حضور کے خلاف کہنے کے لیے ہے بھی کچھ نہیں، اس لیے اللہ تعالیٰ چاہیں گے محبوب میں عیب بھی ہے اور مخالفوں کے پلے بھی کچھ نہیں۔ اچھا قرآن شریف میں اللہ تعالیٰ جگہ جگہ سارے نبیوں کے بارے میں بھی فرماتا ہے اور اپنے محبوب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بھی فرماتا ہے۔ ہما ارسلنا من رسول، اللہ فرما رہا ہے ہم نے جتنے بھی رسول بھیجے ہیں اللہ لیطاع باذن اللہ، اس لیے بھیجے ہیں کہ اللہ کے اذن سے، اللہ کی اجازت سے لوگ ان کی پیروی کریں، لوگ ان کی اطاعت کریں، لوگ ان کا کہنا مانیں۔ اللہ نے نبیوں کو اذن دیا تھا، اجازت دی تھی، یہ اذن اور اجازت ہر نبی کو ہے۔ ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بھی قرآن میں جگہ جگہ آتا ہے اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول، اللہ کی اطاعت کرو، اللہ کے رسول کی اطاعت کرو۔ فلا وربک لا یؤمنون حتی یحکموک، تیرے رب کی قسم محبوب یہ اس وقت تک ایمان والے نہیں ہو سکتے جب تک آپ کی ہر بات نہ مان لیں، ہر فیصلہ نہ مان لیں۔ یہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر بات ماننی، ہر فیصلہ ماننا ہے، سارے نبیوں کی بات ماننی ہے، سارے نبیوں کی پیروی کی گئی، اللہ کے اذن سے پیروی کی گئی۔ حضور کے ساتھ کا زندگی قرآن کہتا ہے دیکھ لو کوئی عیب نہیں تھا۔ یہ ساری باتیں بتا کے دوہرا کے آپ کے سامنے رکھ کے میں ثابت کیا کرنا چاہتا ہوں؟ میں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ نبی ہمیشہ معصوم ہوتے ہیں۔ فرمایا جا رہا ہے ان کے پیچھے چلو، اگر کوئی غلطی ہوتی ہے ان میں تو ان کے پیچھے چلنے والے بھی گمراہ ہو جاتے ہیں، لیکن ان کے پیچھے چلانے کا حکم اس لیے دیا گیا ہے کہ جس کے پیچھے چل رہے ہو تسلی ہے کہ کوئی مسئلہ نہیں ہوگا۔ نبی معصوم، جو لوگ کہتے پھرتے ہیں کہ جی نبیوں کے معصوم ہونے کا ثبوت کیا ہے، تو کیسی جہالت ہے، کیسا رسالت کی عظمت کے اوپر ان لوگوں کی طرف سے ایک ضرب ہے۔ یہ ساری آیتیں اندھوں کو بھی نظر آ رہی ہیں، اسی لیے قرآن کہتا ہے افلا تعقلون، تم میں عقل ہے ہی نہیں۔ یہ باتیں کرتے ہیں نا، ان کو یہ آیت سنا افلا تعقلون، تم میں عقل بھی نہیں اور تم میں ہوش بھی۔ اچھا، ایک ایک نقطہ ذہن میں بٹھاتے جائیں، طالب علم نوٹ بک میں لکھتے جائیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ میں بھی تقریروں میں لکھی کتاب پڑھ کے نہیں آیا، آپ کو یہ دو گفتگو عرض کی جا رہی ہے، یہ قرآن ہے، حدیث ہے اور اکثر باتیں بخاری میں۔ اچھا عزیزو، یہاں ایک بات اور بھی ہے، وہ تھوڑی سی آپ کی طبیعت سے ہٹ کے ہو تو برداشت کر لو۔ بھائی ہمیں چوبکی جنگ لڑنا پڑتی ہے نا، اسلام کے دشمن رنگ برنگے ہیں۔ مرزا قادیانی پتہ ہے نا، مرزا قادیانی کہتا ہے کہ یہ آیت پڑھو اور مجھ میں بھی کوئی عیب ہے تو بتاؤ، میرے نبوت کے دعوے سے پہلے میرا بھی کوئی عیب بتاؤ، اور جب اس طرح حضور کو ماننا ہے تو پھر مجھے بھی مان لو۔ آسان سوال ہے، بات سمجھ آ گئی؟ اب جواب سنو۔ ہم جواب دیتے ہیں کہ مرزا تو نے یہ دلیل قرآن سے چوری کی ہے۔ کیا کیا؟ بولو، چوری کی ہے۔ قرآن نے جب یہ بات فرمائی تھی نا اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں، تو قرآن نے یکا یک بات کر دی اور دنیا کو حیران کر دیا۔ بات مانتا ہے نا دل،
کہ کسی کے خیال میں بھی نہیں تھی. اچانک قرآن میں اللہ نے وہی بھیج کر جبریل بھیج کر قرآن نازل کر کے یہ چیلنج دے دیا میرے محبوب کی سب کا زندگی دیکھ لو اس میں کوئی عیب نہیں ہے تو پھر مان لو یہ سچا نبی ہے. حضور نے یا قرآن نے یہ بات پہلے کسی سے چوری نہیں کی, یہ یک فرمائی گئی ہے اور تو چوری کر رہا ہے. تو یہ پلاننگ ہوتی ہے اس قسم کے لوگوں کی. بھائی اچانک بات کرنا معجزہ ہے اور چوری کر کے بات کرنا بدماشی ہے. دیکھو ایک بات اور کرتا ہوں. علامہ ابن حجر عسقلانی اور بدر الدین عینی نے بخاری کی شرح لکھی ہے, دونوں نے, فتح الباری اور عمدۃ القاری. بڑی بڑی یہ کتابیں کئی کئی جلدوں میں. ان دونوں نے ایک واقعہ لکھا. ایک بندہ تھا, اس نے سوچا کہ نبوت کا دعویٰ کروں اور کوئی طریقہ واردات مل جائے. اس بندے نے اپنا نام بدل دیا. اس نے کہا میرا نام ہے لا, لام الف لا. لو جی کوئی 15 سال گزر گئے, لوگوں کے ذہنوں میں بیٹھ گئی کہ یہ لا ہے, لا صاحب کی یہ بات ہے, لا صاحب کی وہ بات ہے, لا صاحب ہمارے گھر ہے, لا صاحب کے ساتھ کام کرتے ہیں. وہ لا بن گیا جی, لام الف لا, یہ اس کا نام پڑ گیا. کوئی 15 سال گزرے تو لوگوں کے, بچوں کے, علاقے کے لوگوں کے, جہاں تک اس کی پلاننگ تھی ان کے ذہن میں بات بیٹھ گئی کہ یہ لا ہے. اچانک کچھ سالوں کے بعد کہنے لگا میں نبی ہوں, کہنے لگا میں نبی ہوں. بھائی کیا ثبوت ہے؟ کہنے لگا حدیث میں آتا نہیں لا نبی یا بعد, میرے بعد کوئی, لا کا معنی ہے کوئی نہ, میرے بعد کوئی نبی نہیں. لیکن اس اپنا نام اس نے رکھا ہوتا کوئی نہ, میرے بعد کوئی نہ نبی ہوگا. وہ کہنے لگا میں کوئی نہ ہوں نا, میرا نام کوئی نہ ہے. لا یہ کیا ہے؟ یہ پلاننگ, منصوبہ بندی ہے, اٹکل ہے, طریقہ واردات ہے, رزق دانی کبھی. یہ آیت اپنے اوپر فٹ کرنا اس لا جیسے آدمی کی طرح اپنے جھوٹی نبوت کو ثابت کرنے کی پلاننگ ہے, منصوبہ ہے, شاطرانہ اٹکل ہے, طریقہ واردات ہے. ویسے ایک بات اور کروں, ابھی آپ نے سنا کہ محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو لوگ کیا سمجھتے تھے؟ امین اور صادق, سچا نبی. ہرقل کے دربار میں بھی آپ کے نام کی گونج پہنچی. خدیجہ کبریٰ نے کتنے اچھے لفظ بولے, آپ کی باتوں کا یہ منظر تھا. اور مکہ کے لوگ آپ کو حجر اسود کو چسپاں کرنے کے لیے بھی معتبر مان گئے. علاقے میں بہت اچھی اور بہترین ساکھ تھی ہمارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم. لیکن مرزا قادیانی اپنی کتابوں میں لکھتا ہے جب مجھے پہلی بار الہام ہوا تو مجھے قادیان کے چند بندوں کے سوا اس سے پہلے جانتا ہی کوئی نہیں تھا. یہ اس کی کتاب روحانی خزائن ہے, اس کتاب میں اس نے لکھا لو جی تم وہ ہو جسے جانتا ہی کوئی نہیں تھا, ہمارے محبوب وہ ہیں جنہیں علاقے کا بچہ بچہ جانتا. تیرے ساتھ کا حالات ہم کیا بتائیں, تجھے تو جانتا ہی کوئی نہیں تھا. ایک بات اور بھی, مرزا اپنے اسی کتاب روحانی خزائن نام ہو سکتا اس نے کتاب, ویسے ہے وہ شیطانی خزائن, اس نے خود نام رکھا ہے, وہ نام اس نے رکھا ہے روحانی خزائن. اس کتاب میں ایک اور بات بھی کر گیا جس سے مسلمانوں پر اللہ نے فضل کرتے ہوئے اسے جواب بہترین فراہم کر دیا. یہ اپنی اس کتاب میں لکھتا ہے کہ میرا باپ زمینی مقدمے کرتا رہا اور میری زندگی کا ایک بہت بڑا حصہ ان مقدمہ بازیوں میں ضائع ہو گیا. لو جی تو نے مان لیا, تجھے جانتا بھی کوئی نہیں تھا, تو نے مان لیا, تیری زندگی برباد ہوئی.
تو تو کیسے کہتا ہے کہ میں تم میں پہلے وقت گزار چکا ہوں اور تم گزار چکے ہو، تم مقدمہ بازیوں میں وقت ضائع کر چکے ہو؟ ہمارے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان بہت اونچی ہے۔ سبحان اللہ۔ باتیں مشکل تو نہیں، آسانی سے سمجھ آ رہی ہے۔ اچھا، اب جب پہلی وحی نازل ہوئی، وہ جو میں نے بتایا کہ سیدہ خدیجہ الکبریٰ نے حضور کو حوصلہ دیا، اب یہ میں نے اختصار کے ساتھ 40 سال کا عرصہ آپ کے سامنے رکھ دیا۔ اب یہ بڑی تفصیل ہے کہ آپ کے ولادت با سعادت سے پہلے والد گرامی وفات پا گئے، 6 سال کی عمر سے میں والدہ مائدہ دنیا سے پردہ فرما گئی، 4 سال تک حضرت حلیمہ سعدیہ کے پاس دودھ پیا، 8 سال کی عمر تک میں اپنے دادا جان کے پاس پرورش پائی، اس کے بعد جناب ابو طالب حضور کے چچا جان ان کے پاس آپ نے پرورش پائی۔ اس دوران سب سے زیادہ کردار دادا جان کی وفات کے بعد سب سے زیادہ پرورش کا کردار حضرت ام ایمن کا ہے۔ ان کا ہے جن کا حضور نے دودھ پیا تھا۔ سبحان اللہ۔ آقا نے اپنے والدہ مائدہ کے علاوہ حضرت حلیمہ سعدیہ کا، حضرت سویبہ کا، حضرت ام ایمن کا، ان خواتین کا دودھ پیا۔ اور پھر آگے آپ پڑھ سن کے آ رہے ہیں کہ تقریباً 14 سال کی عمر مبارک میں کاروبار اور تجارت شروع فرما لی۔ اب سمجھ آ گئی کہ میں نے تقریباً 40 سال کا عرصہ مختصر طریقے سے آپ کی خدمت میں پیش کیا۔ سبحان اللہ۔ اب 40 سال کے بعد اعلان نبوت سب سے پہلی نہیں، جس کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے باقاعدہ تبلیغ کا کام شروع کیا، وہ کیا ہے؟ وہ سورۃ مدثر ہے۔ یہ بھی اسی بخاری کے حدیث نمبر 3 میں اینڈ پہ یہ بات آتی ہے کہ اللہ نے جب حکم دیا نا، یا ایھا المدثر قم فانذر وربک فکبر، لیکن میں ترجمہ یہ تک اے محبوب کھڑے ہو جائیے، اٹھو میرے حبیب، خدا کا خوف دلانا شروع کر دیں۔ باقاعدہ تبلیغ کا کام شروع ہو گیا۔ جب تبلیغ کا کام شروع ہوا تو اب سنیے، سب سے پہلے ایمان کون لایا؟ سبحان اللہ۔ سب سے پہلے 4 ہستیوں کا نام ملتا ہے۔ سبحان اللہ۔ سیدنا صدیق اکبر، سبحان اللہ۔ حضرت خدیجہ الکبریٰ، حضرت علی المرتضیٰ، حضرت زید بن حارثہ، چاروں رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ دیکھو حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ پر عورتوں میں سب سے پہلے ایمان لائی۔ آپ جانتے ہیں کہ عام طور پر دیکھا جائے تو کسی کی بیوی اپنے شوہر کو نہیں مانا کرتی، ایسا ہی ہے نا؟ لیکن ہمارے محبوب کو ہستی ہے کہ سب سے پہلے آپ کی بیوی نے آپ کو مانا۔ ایک جداگانہ شان ہے کہ نہیں؟ اچھا، یہ جو بچپن کے یار ہوتے ہیں ان کو بھی ساری اونچ نیچ کا پتہ ہوتا ہے۔ عام لوگوں کے یار عام لوگوں کو نہیں مانا کرتے، لیکن محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم وہ ہستی ہے کہ سب سے پہلے آپ کو بچپن کے یار ابو بکر صدیق نے مانا۔ اچھا، یہ چاچے کے پتر میں نہیں مانا کرتے، ایسا ہے کہ نہیں؟ یہ پتریرے گراج ہوتے ہیں نا، یہ نہیں مانا کرتے، لیکن ہمارے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو سب سے پہلے مانا ہی چاچے کے بیٹے۔ اچھا، گھر کے نوکر اور خادم کو بھی اندر کی باہر کی ساری باتوں کی آئے گئے سارا پتہ ہوتا ہے، وہ بھی نہیں مانا کرتے۔ تنخواہ کی خاطر آج کل کے خادم ادب کر لیتے ہیں، اندروں رینج ہوتے ہیں، ایسا ہے کہ نہیں؟ لیکن ہمارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی بات اور ہے، حضور کو سب سے پہلے مانا ہی حضور کے گھر کے نوکر سبحان اللہ۔ زید بن حارثہ۔ ہاں جی، یہ اب مکہ کی 13 سالہ زندگی کا آغاز ہو رہا ہے۔ پہلے 40 سال تھے اور اب کتنے سال؟ 13 سال آپ نے مکہ شریف میں گزارے۔ اب یہ لمبی باتیں ہیں۔ نبی کریم رحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے شیب ابی طالب کے 3 سال کا امتحان بھی گزارا۔ مسلمانوں نے چھپ چھپ کے بھی عبادتیں کی جب تک فاروق اعظم مسلمان نہیں ہوئے۔
پھر ہجرت حبشہ بھی 2 بار ہوئی، بڑا امتحان تھا۔ پھر طائف کا سفر بھی آپ نے کیا، اور طائف جاتے وقت بھی تبلیغ کے لیے آپ کے ساتھ کون تھا؟ اس دینے کی بھی جدا شان ہے کہ نہیں؟ وہی زید بن حارثہ ساتھ تھے۔ حضور نے بھی تکلیف اٹھائی، حضرت زید نے بھی بڑا دکھ اٹھایا، اپنے محبوب کا ساتھ نہیں چھوڑا۔ حدیثوں میں آتا ہے، پوچھا گیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر سب سے سخت وقت کون سا آیا تھا؟ تو حدیث میں آتا ہے کہ وہ سخت 3 وقت سفر طائف تھا۔ ایک اور حدیث میں ایک اور بھی سخت وقت آیا، 2 سخت وقت، ایک یہ وقت اور ایک وہ وقت جو بخاری میں ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مسجد حرام کے اندر داخل ہوئے تو 7 یا 8 کافروں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے جنگ شروع کی، آپ اکیلے اور وہ 7 8۔ سب سے سخت وقت یہ 2 گزرے ہیں حضور پر۔ یہ طائف کا سفر، سر مبارک کا خون قدمین شریفین تک بہہ کر پہنچ رہا تھا، نالین مقدس کے اندر پڑ رہا تھا۔ عزیزو، ہمارے معبود نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے لیے بڑی تکلیفیں اٹھائی، صلی اللہ علیہ حبیب محمد وآلہ وسلم۔ اچھا، ایک سال ایسا آیا، حضور علیہ السلام سے ہمدردی رکھنے والے 2 ہستیاں، حضرت خدیجہ کبریٰ اور حضور کے چچا ابو طالب، دونوں تھوڑے تھوڑے دنوں کے وقفے سے دنیا چھوڑ گئے۔ حضور علیہ السلام کے اوپر اس وقت جو احساس تنہائی اور مشکلات کے وہ گراں گراں پہاڑ اور وہ طائف کا سفر، اتنے تکلیف کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک دفعہ نہایت دل شکستگی کے عالم میں مسجد حرام کے اندر آ کے آرام فرما ہوئے۔ اللہ نے جبریل کو فرمایا، لوگ دکھے ہوئے دل کے ساتھ آ کے میرے حرم میں سو گیا ہے، جاؤ جگاؤ، میرا سلام دو اور آنے کا پیغام دو، میں خود اپنے محبوب کا دل جوڑنا چاہتا ہوں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ عزیزو، جب دل ٹوٹتا ہے اللہ سامنے آتا ہے، یہ یاد رکھنا۔ انا عند المنکسرۃ لقلوبہم، اللہ تعالیٰ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے پوچھا این اجدک، یا اللہ آپ کہاں ملتے ہو؟ فرمایا عند المنکسرۃ لقلوبہم، جب دل ٹوٹتا ہے میں وہاں ہوتا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج ہوئی، نمازیں ملی، اللہ کا آنکھوں سے دیدار کیا۔ پھر ایک سال ایسا ہوا، مدینہ سے 6 آدمی حج پہ آئے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان پر اسلام پیش کیا، وہ مسلمان ہو گئے۔ اگلے سال 12 بندے مسلمان ہو گئے، اور 12 بندے جب مسلمان ہوئے، 6 پہلے 12 یہ ہو گئے 18۔ انہوں نے کہا حضور آپ آئیے ہمارے پاس جائیں۔ سبحان اللہ، لو جی اب ایک نیا باب ہو گیا۔ سبحان اللہ۔ نبی کریم رحیم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت کی تیاریاں کی، میں بہت مختصر سنا رہا ہوں۔ ہجرت ہوئی، اپنے بستر پہ علی المرتضیٰ کو چھوڑا رضی اللہ عنہ۔ حضور کے بستر پہ اس رات سونا اپنی جان کو خطرے میں ڈالنا تھا، اور یہ بہت بڑا اعزاز ہے کہ حضور ہجرت پہ جائیں اور اپنے بستر پہ مرتضیٰ کریم کو چھوڑ جائیں۔ اور یہ اور بھی بڑا اعزاز ہے کہ حضور ہجرت پہ جائیں اور اپنے ساتھ ابو بکر صدیق کو لے کر جائیں۔ ایک پیارا بستر پہ ہے، ایک پیارا حضور کے ساتھ ہے۔ ہجرت ہوئی، لمبی حدیثیں ہیں، اور یہ حدیث بخاری شریف میں زیادہ مفصل موجود ہے۔ دوستو، ہمارے دلائل، ہمارے بیانات صحیح ترین حدیثوں کی روشنی میں ہوا کرتے ہیں۔ آپ یقین کریں گے کہ مسلمانوں کے پاس واضح، صریح اور کھلے کھلے الفاظ کے ساتھ قرآن و سنت کے دلائل ہوتے ہیں۔
ہم غیر ضروری تشریحات کر کر کے بال کی کھال اتار کے اپنا موقف ثابت نہیں کرتے. ہمارے پاس صاف شفاف الفاظ ہوتے ہیں. ایک لفظ بولتا ہوں ذرا غور سے سمجھو. سبحان اللہ. ایک ہوتی ہے تصریح ساتھ کے ساتھ تصریح، ایک ہوتی ہے تشریح. ہمارے پاس تصریحات ہیں، مخالفین اسلام کے پاس تشریحات ہیں. ہم صریح لفظ دکھاتے ہیں، یہ تشریح کرتے ہیں. تشریح دین کی اپنی کسی اچھے بندے کی وہ ہوتی بھی نہیں. اچھا، ہجرت کا سفر شروع ہوا. غار ثور بھی آپ نے سنی ہوئی. ایک واقعہ میں بھی سنا دوں. سبحان اللہ. غار ثور میں داخل ہونے کا طریقہ بھی آپ نے سنا ہوا ہے. سانپ کا ڈسنا بھی آپ نے سنا ہوا ہے. حضور کے لب مبارک لگانا بھی آپ نے سنا ہوا ہے. وہ ساری باتیں ٹھیک ہیں. میں آپ کو ایک اور بات سناتا ہوں. غار ثور سے نکلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو صدیق اکبر نے عرض کیا، حضور یہاں آرام فرمائے، میں ابھی آتا ہوں. چادر بچھائی، پہاڑ کا سایہ تھا. صدیق اکبر کو اس چادر پہ لٹایا. صدیق اکبر نے حضور کو اس چادر پہ آرام کرایا. خود ادھر ادھر گئے. ایک بکریاں والا ملا، یہ بخاری میں. فرمایا تم کس کی بکریاں چراتے ہو؟ اس نے کہا فلاں کی. صدیق اکبر بہت سوشل آدمی تھے، دنیا کے بندے ان کو جانتے تھے، واقفیت بہت زیادہ تھی. آپ پہچان کے اس نے کہا ٹھیک. وہ بکری والا نوجوان مان گیا. انہوں نے کہا آپ میرے مالک کے دوست ہیں. آپ نے میں کسی بکری میں دودھ ہو تو میں نکال دوں؟ اس نے کہا نکال لیں. آپ نے ایک برتن کے اندر ٹھنڈا پانی ڈالا، اس کے اوپر اس کا منہ کپڑے سے باندھا اور اس نوجوان سے کہا کہ بکری کی کھسری کو ایسے جھاڑو، صاف کرو. اس نے صاف کی. فرمایا اب ہاتھ ایک طرف کر کے اپنے ہاتھ صاف کرو، جھاڑو. کھسری چھنڈ کے بعد ہاتھ چھنڈ. فرمایا اب میں کپڑا اور برتن پکڑتا ہوں، تم دودھ نکالو. اس نے دودھ نکالا، برتن بھر گیا. آپ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لے گئے. حضور کو پلایا. حضور پی رہے تھے، صدیق اکبر دیکھ رہے تھے. سبحان اللہ. فرماتے ہیں حضور نے اس کو پیا حتیٰ رضیت، حتیٰ کہ میں راضی ہو گیا. اور ایک حدیث میں آتا ہے حتیٰ ارتویت، حتیٰ کہ حضور نے پیا اور رج میں گیا. عزیزوں کی شان. اب اس پہ آپ غور کریں. جب ہجرت کے لیے نکلے تھے نا تو صدیق اکبر نے 2 ڈاچیاں 3 مہینے سے پالی ہوئی تھی اور دونوں ڈاچیاں کو 3 مہینے لانگی کھلاتے رہے تھے. ککر کی لانگی. ککر کی لانگی کھانے والا جانور تگڑا ہوتا ہے، موٹا نہیں ہوتا. اور اونٹ نے لیے ڈاچیاں لی تاکہ سواری بھی ہو اور دودھ بھی پی سکے. یہ راستے کا سفر ہے. یہ سارے کام کون کرتا ہے؟ جسے خدمت کرنا آتا ہو. اور یہاں جب پہنچے تو آپ نے دیکھا حضور کو آرام کرنے کے لیے کپڑا بچھا دیا. کپڑا کہاں سے آیا تھا؟ اس کا مطلب ہے خادم کپڑا لے کے چلا تھا. پھر وہ برتن جس نے دودھ نکالا وہ کہاں سے آیا؟ پتہ چلتا ہے خادم برتن لے کے چلا تھا. پھر وہ جو اس کا منہ باندھنے کے لیے کپڑا تھا وہ کہاں سے آیا؟ خدا کی قسم گھر سے چلتے وقت روٹی باندھنے کے لیے کپڑا نہیں تھا. صدیق اکبر کی بیٹی نے اپنے دوپٹے کے 2 حصے کر کے ایک ٹکڑا سر پہ لیا، دوسرے ٹکڑے میں کھانا باندھا. اس کے باوجود حضور کے نیچے بچھانے کے لیے کپڑا ریزرو ہے، برتن کا منہ باندھنے کے لیے کپڑا موجود ہے. عزیزو اللہ ہمیں ادب کی توفیق. اور پھر وہ جو فرمایا، وہ جو نیچے ٹھنڈا پانی ڈالا برتن کے اندر، دودھ اوپر سے نکالا گیا، دوہا گیا، چویا گیا. نیچے ٹھنڈا پانی کہاں سے آیا؟ اس جنگل میں سب کچھ صدیق اکبر گھر سے ساتھ لے کے چلے. اور وہ جو بکریوں والے سے کہا کہ کھسری جھاڑو، پھر اپنے ہاتھ جھاڑو.
پھر اوپر ابھی بھی اتنی صاف ستھری کسری ہے، پھر کپڑا باندھا ہوا۔ سبحان صدیق اکبر اپنے محبوب کی نفاستوں کو جانتے تھے، اس لیے قرآن کی آیت ہے نا، لقد جاءکم رسول من انفسکم، تمہارے پاس تمہاری جانوں میں سے رسول آ گیا ہے، اور ایک کے ہاتھ میں ہے فی انفسکم، تمہارے سب سے زیادہ نفیس لوگوں میں آ گیا ہے۔ آپ کا نفاست کے شہنشاہ ہے، اور صدیق اکبر کو یہ باتیں پتہ تھی۔ اچھا سبحان اللہ۔ سید علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب حضور کو غسل دے رہے تھے تو آپ نے حضور کا پیٹ مبارک ملا کہ کوئی چیز نکلتی ہے تو نکل جائے، کچھ نہ نکلا۔ حضرت علی المرتضیٰ نے کیا فرمایا؟ بے ابھی طبتا حجا و میتا، آپ دنیا میں جب موجود تھے تب بھی آپ پاک صاف تھے، اور جب دنیا سے پردہ فرمایا تب بھی پاک صاف آپ طیب ہی طیب ہے۔ بات سمجھ آ رہی ہے؟ نعرے لگانا جائز ہے، یہ نہیں میرا مطلب، مقصد کی بات سمجھ۔ اچھا یہ میں نے ایک حدیث سنائی آپ کو، آقا کی نفاست کو صدیق پہچانتے ہیں اور یہ خدمت کا حق ادا کرنا جانتے ہیں، اسی لیے حضور فرماتے ہیں ان امن الناس علی بنفسہ و مالہ ابو بکر، سب سے زیادہ خدمت میری اگر کسی نے کی ہے، جان قربان کی ہے مجھ پر تو ابو بکر، مال قربان کیا ہے تو سب سے زیادہ ابو بکر۔ یہ بخاری مسلم میں حدیث ہے، بخاری میں بھی اور مسلم میں بھی، امن الناس سب سے زیادہ احسان کرنے والا، لیکن ہم اس کا ترجمہ کرتے ہیں سب سے زیادہ خدمت کرنے والا۔ راستے میں سراقہ کا واقعہ پیش آیا، راستے میں معبد والا ان کی بکری والا واقعہ پیش آیا، راستے میں حضرت بریدہ اسلمی اپنے 70 ساتھیوں سمیت مسلمان ہوئے، یہ واقعہ بھی پیش آیا۔ مختصر کر گیا ہوں نا۔ حضور علیہ السلام مدینہ شریف میں پہنچے، حضرت بریدہ اسلمی حضور کے آگے ایک جھنڈا لے کر آگے لگے ہوئے، اپنی پگڑی اتاری، نیزے پہ باندھی، اونچا کیا تو جھنڈا بن گیا، اور آقا کی سواری پیچھے ہے، اس کے پیچھے پورا 72 سے زیادہ آدمی کا لشکر ہے۔ مدینہ پہنچ گئے، سامنے مدینہ ہے، اس طرف نعتیں ہو رہی ہیں، اس طرف گتکا ہو رہا ہے، ایک کھیل ہوتا ہے نیزوں کے ذریعے، حبشیوں نے کھیل کھیلا۔ نعت کیا تھی؟ طلع البدر علینا، کھیل کیا تھا؟ لاعبۃ الحبشۃ بکعب فرحا لقدومہ، حضور کے آنے کی خوشی میں حبشی لوگ نیزوں کے ذریعے کھیل کا مظاہرہ کر رہے ہیں، اسے فوجی کہتے ہیں گارڈ آف آنر۔ اور سامنے کیا ہے؟ ادھر حضور کا جلوس، ادھر نعتیں پڑھنے والے، ادھر کھیل کھیلنے والے، سامنے مدینہ شہر ہے۔ فصاعد الرجال والنساء فوق الوجود، مرد اور عورتیں مکانوں کی چھتوں پہ ہیں، وتفرق الغلمان والخدم فی الطرق، اور تمام خدام، غلمان، نوجوان راستوں میں پھیل کے کھڑے ہیں، ینادون، وہ نعرے لگا رہے ہیں، یا محمد یا رسول اللہ، یا محمد یا رسول اللہ، یہ نعرے لگ رہے ہیں، اور یہ نعرہ کہاں لکھا ہوا ہے؟ صحیح مسلم میں لکھا ہے۔ شروع سے پوری امت کا ہے نعرہ یا رسول اللہ، بڑی تحقیق سے ہم نے پکارا یا رسول اللہ، صحیح مسلم میں لکھا ہے صحابہ نے لگایا تھا مدینہ کے گلی کوچوں میں نعرہ یا رسول اللہ۔ یہ وہ منظر ہے۔ مدینہ پہنچ گئے۔ اچھا میں نے بہت مختصر گفتگو کی ہے، اختصار سے کام لیا۔ مدینہ شریف میں پہنچتے ہی مسجد قباء کی بنیاد رکھی گئی، کچھ دن ٹھہر کے مسجد نبوی کی بنیاد رکھی گئی، لیکن یہ دنیا اسلام کی پہلی مسجد نہیں ہے۔ سب سے پہلی مسجد مکہ شریف صدیق اکبر کے گھر میں بن چکی تھی، اس میں صدیق اکبر قرآن پڑھتے تھے، اور کافروں کی عورتیں اور بچے صدیق اکبر کے اوپر آ کے ایسے گرتے تھے جیسے شمع کے پروانے گرتے۔ یہ شمع کے اوپر پروانوں کی طرح گرنا صحیح بخاری میں لکھا ہے۔ سچی مچی یہ الفاظ ہے، یتکسف علیہ نساء المشرکین و ابناؤہم۔ کیا شان ہے قرآن کی، اور کیا شان ہے قاری قرآن کی جس کا نام ابو بکر صدیق ہے۔ اچھا اب جناب مدینہ شریف کا وقت شروع ہوا،
مدینہ شریف میں 10 سال گزرے، کتنا سا گزارا حضور نے؟ پھر آپ نے پردہ فرمایا۔ اب آپ نے دیکھ لیا 40 سال بھی ہم نے پڑھ لیے، 13 سال بھی پڑھ لیے، اب 10 سال، 10 سالوں میں راستے میں صدیق اکبر نے صحابہ کو کہہ دیا تھا کہ اب جنگیں ہوں گی۔ 13 سال میں بار بار حکم آتا رہا، فَاعْفُوا وَاصْفَحُوا حَتَّى يَأْتِيَ اللَّهُ بِأَمْرِهِ، درگزر کرو، ہمت سے کام لو، صبر کرتے جاؤ، معاف کرو، جب تک اللہ کا حکم نہیں آتا، جہاد کی اجازت نہیں ملتی، تب تک درگزر کرتے رہو، برداشت سے کام لو۔ اب جب جنگیں شروع ہوئی تو پہلی اہم جنگ بدر، جس میں سب سے پہلے 3 انصاری اتارے گئے۔ کافروں نے کہا جی ہمیں انصاری نہیں چاہیے، ہاشمی چاہیے۔ پھر ان کے کہنے پہ امیر حمزہ، حضرت علی المصطفیٰ، حضرت عبید اللہ بن حارث، یہ ایک چچا ہے، 2 حضور کے چچا کے بیٹے، یہ اتارے گئے۔ ان 3 انصاریوں کی بھی شان کیا شان ہے جن کو حضور نے پسند کیا، اور ان 3 ہاشمیوں کی بھی کیا شان ہے جن کو حضور نے کافروں کے مقابلے پر سب سے پہلے اتارا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان ان سب کی شان مسلم ہے، تسلیم شدہ ہے۔ اللہ ان سب کا بلا تفریق ادب کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ عزیزو، ادب بڑی چیز ہے۔ آپ دیکھتے ہیں انٹرنیٹ کھولتے ہیں، اس دور کا سب سے بڑا فساد بدتمیزی، بے ادبی ہے، زبان درازی ہے۔ بھائیو، کسی دشمن کا بھی نام لینا ہے نا تو اخلاق کا تقاضا پورا رکھو، اختلاف علمی کرو، لیکن بدتمیزی سے نہیں۔ گفتگو میں جلال بھی آ سکتا ہے، یہ غلط بحث ہے، لیکن نام تو نہ بگاڑو، گالی گلوچ تو نہ کرو، اللہ کے نبیوں ولیوں کے لیے غلط لفظ تو استعمال نہ کرو، مذہب کا روپ دھار کر ٹک ٹاک تو نہ بناؤ، اللہ کے ولیوں کو بابے کہہ کر ان کی توہین تو نہ کرو۔ آپ میں سے جو بھی سنجیدہ بندے اس کے بعد سفید چند بھی آ چکے ہوں گے نا، وہ ضرور سوچے گا کہ یہ حیا والوں کا طریقہ نہیں ہے۔ ہم تو کسی کا نام لے کے بھی رد نہیں کرتے، علمی بات کا رد کر دیتے ہیں، اگر کوئی سمجھ آتی ہے تو آئے نا، چاہے کہ تم نام بھی لو، چلو نام بھی برداشت کر لیتے ہیں، لیکن نام انسانوں کی طرح تو ہو نا۔ اور پھر یار اپنے کسی ہم اثر کی بات اور ہوتی ہے، اپنے بزرگوں کے اور ہمارے بزرگوں کے نام ایسے لیتے۔ اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کو عقل عطا فرمائے، ادب کی توفیق عطا فرمائے۔ میرے بچوں، اندر نوجوان بھی بیٹھے ہیں، یہ خون، نوجوانی کا خون گرم ہوتا ہے۔ قرآن کی آیتیں موجود ہیں کہ مسلمانوں کے خلاف جتنے کام کرنے والے ہیں، یہ اپنی جوانی کے نشے میں ہلا گلا کرنے کے موڈ میں ان کو پتہ ہی نہیں چلتا کہ مخالفت کس کی کر رہے ہیں۔ یہ ہلے گلے، یہ الفاظ قرآن میں ہیں، یہ رونق بنائے پھرتے ہیں۔ یہ سورۃ مدثر کا موجود ہے ساری بات۔ عزیزو، عرض یہ کر رہا تھا کہ یہ ان ساری ہستیوں نے جنگ بدر میں حصہ لیا، اور سب سے بڑا دشمن ابو جہل تھا نا اسلام کو، اس کو کس نے قتل کیا؟ ان کو بھی یاد رکھنا چاہیے، ان کے بڑے احسانات ہیں ہم پر۔ 2 انصاری نوجوان، سبحان اللہ، کیا شان ہے ان کی۔ بدر میں پہلے اترنے والے بھی انصاری بھی عظیم، ہاشمی بھی عظیم، یہ 2 نوجوان بھی عظیم، اتنے بڑے گردے کو مار ڈالا۔ ان کی عظمت کیوں نہ مانی جائے، ڈنکے کیوں نہ بجائے جائے۔ سبحان اللہ، بے شک۔ امیہ اس کے بعد بڑا دشمن تھا، اس کو حضرت بلال نے قتل کیا، چند انصاری ان کے ساتھ تھے، مل کے قتل کیا۔ ان سب کی عظمتوں کو تسلیم کرو، اور ہم کرتے ہیں۔ اچھا، اس کے بعد جنگ احد ہوئی،
جس میں ایک بہت بڑی شہادت ہوئی حضرت امیر حمزہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو سید الشہداء اسد اللہ یہ لقب دی اللہ کا شیر اور شہیدوں کا سردار یہ حضور نے لقب دیے اسد اللہ و اسد الرسول ہی فرمائیے اللہ کا شیر ہے اللہ کے رسول کا شیر ہے مستدرک کے حاکم میں یہ حدیث 2 جگہ پر آتا ہے اس کے بعد یہ 2 ہجری میں بدر 3 میں احد 4 میں خندق 6 ہجری میں صلح حدیبیہ کافروں کے ساتھ صلح ہو گئی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس عرصے سے ادھر ہو گئی صلح ادھر ہو گئے تھوڑا سا فراغت موقع مل گیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس دوران بنو نذیر کو مدینے سے بھی نکالا کیونکہ ادھر سے فارغ تھے بیرونی خطرہ کوئی نہیں تھا اسی دوران فتح خیبر ہوئی اسی دوران بحرین کے بادشاہ مسلمان ہوئے اسی دوران نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے 6 بادشاہوں کو اپنے صحابی بھیج کر خط لکھے بین الاقوامی تبلیغ ہوئی اور اما عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں جب خیبر فتح ہوا تو اس کے بعد ہمارے پاس اللہ تعالیٰ کا ایسا کرم ہوا کہ طعام کھانا کھجور وافر آنے لگا اور ہم رج رج کے اب کھجوریں کھاتے تھے اس سے پہلے مسلمانوں نے بڑے امتحان دیکھے عزیزو میں بہت مختصر کر رہا ہوں میں صرف 10 سال کا حصہ سنا رہا ہوں آقا علیہ السلام نے اتنی زیادہ تیاری کر لی ادھر جو حدیبیہ کی صلح ہوئی تھی نا کافروں کے ساتھ مکہ والوں کے ساتھ کچھ شرطیں تھیں کہ تم یہ نہیں کرو گے ہم یہ نہیں کریں گے صلح ہو گئی مکہ والوں نے وہ کر دیا جو نہیں کرنا چاہیے تھا ان سے غلطی ہو گئی اب ان کو ڈر لگ گیا کہ مسلمان تو بڑے تگڑے ہو چکے ہیں خیبر بھی فتح ہو چکا ہے باہر کے بادشاہ بھی مسلمان ہو چکے ہیں کھانا پینا بھی بہت ہے پیسہ بھی ان کے پاس بہت ہے اسلحہ بھی بہت ہے اور بندے بھی بہت ہیں سبحان اللہ اب ہماری ٹکا بوٹی کر دیں گے اب ابو سفیان اس وقت مسلمان نہیں ہوئے بعد میں رضی اللہ عنہ ہو گئے قریش مکہ نے ان کو بھیجا کہ جا کے پیر پکڑو منتیں کرو معافی لو وہ صلح حدیبیہ نہ ٹوٹنے پائے اب حضور کی شان اور حکمت عملی دیکھی آقا کی سیاسی بصیرت دیکھی سبحان اللہ آقا علیہ السلام نے کہا اب تم نے جو ہم پر ظلم کیے تھے اب مکہ فتح ہونے کا وقت آ گیا ہے میں تمہاری تھوڑی سی منت اس کو مان لوں اور مکہ کی فتح کو ہاتھ سے جانے دوں یہ کیسے ہو سکتا ہے ابو سفیان واپس چلے گئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس انہوں نے بڑی سفارشیں کرانے کی کوشش کی کبھی کسی کو ملتے کبھی کسی کی محنت کرتے علی مرتضیٰ سے بھی ملا میں اس بارے میں حضور سے بات نہیں کر سکتا کوئی لحاظ نہیں ہوگا تمہارا بالآخر حضور نے 10,000 صحابہ کا لشکر لے کر مکہ کا رخ کیا احرام باندھے ہوئے سواریوں کے سوار ہیں ہدیاں ساتھ ہیں علم انصاریوں کا اور ہے مہاجرین کا اور ہے افواہ بندوں کے پاس علم موجود ہے جھنڈے موجود ہیں اور لبیک لبیک کی صدائیں بلند ہو رہی ہیں اور مکہ کے اوپر 10,000 جو کبھی 313 ہوا کرتے تھے آج 10,000 کا لشکر جرار مکہ کی شریف کی طرف بڑھتا ہوا نظر آ رہا ہے دنیا حیران ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مکہ شریف پہنچنے کے بعد سب کو فرمایا لا تسریب علیکم اليوم فرمایا جس طرح میرے بھائی یوسف نے اپنے بھائیوں سے کہا تھا کہ آج تمہیں کوئی پکڑ نہیں ہے میری طرف سے بھی سارے مکہ والوں کو معافی سبحان اللہ جو زیادہ ہی بدتمیز تھے ان کو تھوڑی دیر کے لیے اللہ کی طرف سے اجازت ملی کہ آپ ان کو قتل کر سکتے 2-3 بندے ہیں بس اس قدر پرامن طریقے سے اتنا بڑا بدلہ لیا گیا کہ بغیر مزاحمت کے مکہ جیسا شہر اللہ نے فتح کرا اور آقا نے ایک اعلان فرمایا وہ اعلان ذرا غور سے سنو وہ مسلم شریف حدیث کی کتاب ہے نا اس میں بڑی چوٹی کی کتاب ہے کہ نہیں آقا نے فرمایا من دخل البیت جو کعبے میں داخل ہو گیا فہو آمن اس کو امان ہے کچھ نہیں کہا جائے
ومن دخل دار ابی سفیان فهو آمن، جو ابو سفیان کے گھر میں داخل ہو گیا اس کو بھی کچھ نہیں کہا جائے گا، چونکہ ابو سفیان مسلمان ہو چکے تھے رضی اللہ تعالیٰ۔ تو ابو سفیان کے گھر کو حضور نے یہ عزت دی ہے کہ کعبے کے بعد اگر اس وقت نام لیا ہے تو ابو سفیان کے گھر کا لیا۔ اور ومن اغلق بابہ، جس نے اپنے گھر کا دروازہ بند کر لیا فهو آمن، اس کو بھی معافی۔ یہ آقا کی بہت بڑی عظمت، حکمت عملی، عفو درگزر اور رواداری کی انتہا ہے۔ لو جی مکہ فتح ہو گیا۔ اب ایک اور بات سنا، ارد گرد کے لوگ اب ٹوٹل جو ہوئی نا جنگ میں، یہ بھی سن لیں، طالب علم نوٹ کر لیں۔ غزوہ اس جنگ کو کہتے ہیں جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود شرکت فرمائی، اور جس میں آپ خود نہ گئے ہوں، صحابہ کو بھیجا، اسے کیا کہتے ہیں؟ سریہ۔ کیا کہتے ہیں؟ یا پہ تشدید ہے، سریہ، سین را، وہ سریہ ہوتا ہے۔ اچھا، غزوات کتنے ہیں اور سریہ کتنے ہیں؟ اور 10 سال کا عرصہ۔ سنیے، غزوات کی تعداد 27 ہے، بولو کتنے؟ 27۔ اور سریہ جات کی تعداد 77 ہے، 77۔ یہ 100 سے بڑھ جاتے ہیں ٹوٹل 10 سال کے عرصے میں۔ تقریباً ہر مہینے ایک جنگ، بڑی ہمت نہیں؟ آج ہم جو مسلمان بیٹھے ہیں، یہ سارا انہی کی کمائی ہے، انہی کی محنت ہے، انہی کا صدقہ ہے۔ اچھا، جب مکہ فتح ہو گیا تو علاقے کے لوگ یہ پہلے ہی سوچے بیٹھے تھے کہ اگر یہ سچے ہیں، اگر یہ نبی سچے نبی ہیں تو جہاں سے یہ نکلے ہیں اس شہر پر یہ ایک نہ ایک دن ضرور قبضہ کریں۔ سبحان اللہ۔ آقا علیہ السلام واپس پہنچ گئے، مکہ فتح ہو گیا۔ جو لوگ اس انتظار میں تھے ان کی آنکھیں کھل گئی، ان کو یقین آ گیا کہ واقعی محمد رسول اللہ سچے رسول ہیں۔ اچھا، اب کیا ہوا؟ لوگوں نے جوق در جوق، خاندانوں کے خاندان، قبیلوں کے قبیلے، گاؤں کے گاؤں، فوجوں کی فوجیں، لوگ اٹھے اور مدینہ شریف میں آ کر حضور کی بارگاہ میں کلمہ پڑھنا شروع ہو گیا۔ یمن سے 700 بندہ چلا، مدینہ شریف پہنچا، سارے راستے حضور کی اذانیں پڑھتے ہیں۔ یہ اذان پڑھنا بھی حضور کی شان ہے۔ اچھا، صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس سال کا ایک نام ہے، سیرت کی کتاب میں، عام الوفود، وفدوں کا سال۔ عام ہے نا سال، وفود جمع ہے وفد کی، وفدوں یعنی فوجوں کا سال۔ کیا مطلب؟ جب وفد، فوجیں، قبیلے، گاؤں سارے کے سارے اکٹھے مسلمان ہونا شروع ہو گئے، اسی موقع پر قرآن کی آیت نازل ہوئی تھی، سورت پوری نازل ہوئی تھی، اذا جاء نصر اللہ والفتح، جب اللہ کی مدد آ گئی، مکہ فتح ہو گیا، ورأیت الناس يدخلون فی دین اللہ افواجا، اے محبوب آپ نے دیکھا کہ اللہ کے دین میں لوگ فوجوں کی فوجیں بن کے داخل ہو رہے ہیں۔ جی، اس فصل کے پکنے کا دور ہے جس کا بیج حضور نے اپنے ہاتھ سے لگایا تھا۔ اب فصل پک گئی، کھیت تیار ہے، كزرع أخرج شطأه فآزره فاستغلظ فاستوى على سوقه يعجب الزراع۔ سورۃ فتح کا آخری رکوع ہے۔ میرے محبوب کی مثال ایسے ہے جیسے کسی کھیت کے مالک نے کھیتی لگائی، مثال دی جا رہی ہے، بوٹا نکلا، پاؤں پہ کھڑا ہوا، تنا مضبوط ہوا، فصل اٹھی، فصل لہرانے لگی، یعجب الزراع، کھیت کے مالک اپنے کھیتی کو دیکھ کے خوش ہو رہے ہیں، لیغیظ بہم الکفار، لیکن کافر جل رہے ہیں۔ یہ پورا منظر ہے، یہ وہ ہستی ہے کہ اپنے ہاتھوں سے ایک مشن کا آغاز کیا
اس مشن کو پروان چڑھایا، اپنی انتہا تک پہنچایا، اپنے لائے ہوئے نظام اور قانون کے مطابق حکومت اسلامیہ قائم کر کے دکھا دی، اور دنیا میں ایک لمحہ بھی غیر ضروری نہیں گزارا۔ جیسے ہی کھیت پک گیا، آقا علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے اپنے پاس بلا لیا، اور آقا علیہ السلام اللہ کے پاس اس دنیا کو چھوڑ کر ظاہر چلے گئے، ورنہ وہ آج بھی قبر انور میں زندہ ہے۔ دنیا سے رخصت ہوتے وقت آقا علیہ السلام نے ایک آخری وصیت فرمائی تھی۔ مسند احمد میں یہ حدیث موجود ہے، دارمی میں بھی ہے، حضرت علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کو روایت کرتے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اما عائشہ صدیقہ کے ساتھ ٹیک لگائی ہوئی، سیدہ زہرا پاک بھی پاس ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت انس بن مالک بھی پاس ہے، صدیق اکبر کے بیٹے عبدالرحمن بن ابی بکر بھی پاس ہے، حضرت علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی پاس ہے۔ ان کے نام کتابوں میں ملتے ہیں، اور بھی بہت لوگ ہوں گے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، اے علی کاغذ اور قلم لے آؤ، میں کچھ لکھ دوں، میری بات گمراہ نہیں ہو گئے۔ علی مرتضیٰ فرماتے ہیں، میرے دل میں سوچا کہ میں کاغذ قلم ڈھونڈتا رہ گیا، وہ حضور کا وصال ہو گیا، پردہ فرما گئے تو بات رہ جائے گی۔ میں نے عرض کیا، حضور آپ زبانی فرمائے، میں یاد کر دوں گا۔ آپ نے کاغذ قلم لانے کی بجائے یہ درخواست پیش کر دی۔ پتہ چلتا ہے کاغذ قلم لا کے نہ دینا گناہ کوئی نہیں، کاغذ قلم لا کے دینے کی بجائے عرض کیا، وہ بھی ٹھیک ہے، نیت ٹھیک ہے۔ آپ نے فرمایا ٹھیک ہے، میں زبانی بتا دیتا ہوں۔ حضور نے فرمایا وہ راز کھل گیا، بتا دیا۔ ارشاد علی زبان مبارک پہ آ گیا، فرمایا اوصیکم بالصلاۃ والزکاۃ وما ملکت ایمانکم، میں تمہیں وصیت کرتا ہوں کہ میرے بعد نماز پڑھنا، زکوٰۃ دینا، غریبوں کا خیال رکھنا۔ نماز پڑھو گے نا انشاءاللہ، ابو کی آخری وصیت پہ عمل کرنا، لج رکھنا اس بات کا۔ نماز پڑھو، زکوٰۃ دو، اور غریبوں کو دیتے رہو۔ عزیزو، جو غریبوں کو دیتا ہے، ہوئے دروازے پہ آئے ہوئے کو خالی واپس نہیں کرتا، کسی پہ ظلم نہیں کرتا، پیار ہی پیار بانٹتا ہے۔ ہماری یہ کتاب ہے پیار ہی پیار، جو 10-12 سال پرانی پڑھ کے دیکھ، چھوٹا سا رسالہ ہے، جیب میں آ جاتا ہے، اس کا نام ہے پیار ہی پیار۔ سنا، پیار اللہ کو بڑا پسند ہے۔ میں نے جتنی باتیں کی ہیں ان کا دیکھیں تو خلاصہ بنتا ہے 40 سال ایک، 13 سال دو، 10 سال تین، ایسے ہی ہے۔ 40 جمع 13 کتنے ہوئے؟ بولے 53، اور 53 جمع 10 کتنے ہوئے؟ 63 سال حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا میں گزارے ہیں۔ اچھا، ان تینوں حصوں کے میں ایک نام رکھوں، 40 سال خاموشی، 40 سال حضور نے کوئی تبلیغ نہیں، پکی بات۔ 40 سال خاموشی، 13 سال برداشت، ایسے ہی ہے، جہاد نہیں کیا، جنگ نہیں لڑی، 10 سال جنگ، 40 سال خاموشی، 13 سال صبر اور برداشت، اور 10 سال جنگ۔ یہ آقا کے پوری سیرت میں آپ کے سامنے رکھا۔ آپ بڑی بڑی کتابیں پڑھ لو، سب کتابیں بڑی اچھی ہیں، لیکن جو خلاصہ پیش کیا ہے تقریباً پونے گھنٹے 50 منٹ میں، 1 گھنٹے میں میں نے آپ کے سامنے رکھا۔ اب ایک اور بات کرو، یہ جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا دیا ہوا طرز اور طریقہ ہے، آقا نے اپنا فیضان آگے چلانے کے لیے صحابہ کو تیار کیا، صحابہ نے تابعین کو تیار کیا، تابعین نے تبع تابعین کو تیار کیا۔ کوئی اس میں مبالغہ تو نہیں، اصول یہ ہے ہر دور میں آگے سلسلے چلے، سلسلے اس وقت تک کئی سلسلے جاری ہیں، 4 مشہور ہیں، قادری، چشتی، سہروردی، نقشبندی۔ ایک سلسلہ وہ بھی ہے جو قبروں سے فیض لے لیتا ہے، اسے اویسی کہتے ہیں، سمجھ آ گئی بات؟ ہمارا سلسلہ قادری اور نقشبندی 2 سلسلے ہمارے پاس۔ ہمارا سلسلہ اول پیر صاحب پگارا ان کے ساتھ جا کے جڑتا ہے۔ میرے مرشد کی مشہور شیخ والے سائیں
حضرت محمد قاسم مشہور جامع سائیں بادشاہ کہتے ہیں، قدس سر العزیز، یہ سلاسل کی بات کر رہا ہوں۔ اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتا ہے وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ، سچوں کے ساتھ رہا کرو۔ یہ سچوں کے ساتھ رہنا، صحابہ سچے، ان کے ساتھ تابعی جڑے، تابعین سچے، ان کے ساتھ تبع تابعی جڑے، وہ اپنے زمانے کے سچے، ان کے بعد ان سے اگلے جڑے، یوں جڑتے جڑتے بات آگے تک پہنچی، 1400 سال گزر گئے۔ ہر دور میں ذمہ داران، پختہ بندے، با عمل بندے، صحیح عقیدہ لوگ، با کردار لوگ، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت اور شریعت پہ چلنے والے لوگ، ان کو یہ دین کی تبلیغ کی ذمہ داری سونپی جاتی رہی ہے۔ ہر دور میں یہ چلتا رہے گا حتیٰ کہ قیامت آ جائے گی۔ آپ کے پاس یہ ہستی تشریف فرما ہے، اس دور میں، اس صدی میں اللہ تعالیٰ جس سے کام لے، یہ اس کے اپنے فضل کی بات۔ ہمارے سلسلے کا جو فیض ہے، فقیر نے اس اللہ کے پیارے کو اجازت دی ہوئی ہے، یہ اس وقت آپ کے پاس ایک پیر کی حیثیت سے موجود ہے۔ اتنی آجزی ہے کہ نیچے بیٹھے ہوئے تھے، میں نے کرسی منگوائی، یاد رکھنا خواہ ہمارا خلیفہ ہو، بال سفید ہے نا تو اس کا لحاظ ہم پر پھر بھی لازم ہے، احترام لازم ہے۔ اور یہ تو ایسی ہستی ہیں، اتنے صالح نیک باعمل انسان ہیں۔ ابھی میں حاضر ہوا تو آپ نے دیکھا ہوگا میں نے ہاتھ چکے، اجازت ہم دے رہے ہیں ان کو، لیکن یہ سفید بال، ان کا یہ کردار، ان کا یہ علم، ان کے پاس سب سے بڑی دولت علم کی دولت، یہ اس وقت آپ کے علاقے کے بہترین عالم ہیں۔ یہ اس قابل ہے کہ اگرچہ ہم نے ان کو اجازت دی ہے، ہم سے یہ بیعت ہے، ہم سے ذکر لیا ہوا ہے، لیکن ہم ان کو اس قابل سمجھتے ہیں کہ ان کے ہاتھ ہم نے چومے۔ تو آپ لوگوں سے بھی میں ایک بات سر عام سب کو بتا کے جا رہا ہوں کہ ہمارے معذور ہیں، عزت یافتہ ہے، ان کو آگے بیعت کرنے کی، اللہ کا ذکر دینے کی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا فیضان لوگوں میں بانٹنے کی اجازت۔ جس قدر آپ لوگوں کو ان کے پاس لائیں، بیعت کرائیں، انشاءاللہ تعالی اللہ کے فضل سے بات کر رہا ہوں، ان کے ہاتھ پہ بیعت ہونے والے کے ذمہ دار انشاءاللہ ہم ہیں، اور ہمارے ذمہ دار ہمارے مرشد کریم ہیں، اور یہ ذمہ داری کا سلسلہ حضور تک پہنچتا ہے۔ یہ سلسلے میں جڑ جانا، سلسلہ کا اردو میں معنی ہوتا ہے سنگلی، تو سنگل کے بنگے ایک دوسرے میں جڑے ہوتے ہیں نا، تو یہ سلسلہ ہوتا ہے۔ یہ ہمارے اس وقت سلسلے کے اعتبار سے اس علاقے کے نائب ہیں، انشاءاللہ تعالی جو ان کے ہاتھ پہ بیعت کرے گا وہ ضرور مدینے کا فیض پائے گا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، جشن میلاد النبی۔ ساری باتیں آپ نے سمجھ لی؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا 40 سال تک کا مبارک کردار آپ نے سنا، 13 سال تک کا برداشت کا دور آپ نے سنا، اور 10 سال تک کی جنگیں، 27 غزوات اور 77 عیسوی نجات آپ نے سنے، اور مکہ فتح کر کے دنیا میں اسلام کا جھنڈا خود اپنے ہاتھوں سے گاڑ کے دنیا سے پردہ فرمانا آپ نے سنا۔ میرے بھائیوں، یہ حضور کا سنت طریقہ ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں حضور کی سیرت کو سامنے رکھ کر اپنی سیرت اور کردار کو درست رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ اور اسٹال لگا ہوا وہ دیکھیں نا، کتابیں پڑھی، فقیر کے لیے کتابیں وہاں موجود ہیں۔ یہ ہے رداء النساء، عورتوں کی چادر، یہ بچیوں کے لیے بہترین علمی کتاب ہے۔ مجھے بڑے بڑے مفتیوں نے فرمایا کہ اس موضوع پر کوئی کتاب لکھو تاکہ درسوں میں پڑھائی جائے، یہ ہم نے لکھ دی ہے، وہ موجود ہے۔ یہ سکون و ربانیین، یہ 10 کتابوں کا سیٹ ہے، اس کے اندر 10 کتابیں چھوٹی چھوٹی۔ تو کتاب ہے کون و ربانیین، تو ایک بنڈل میں کون و ربانیین نام کی 10 کتابیں۔ اس کا معنی ہے دین سیکھو اور سکھاؤ۔ عربی میں نام مشکل ہے کہ اردو ساتھ لکھا ہو، دین سیکھو اور سکھاؤ۔ یہ دین سیکھنے اور سکھانے کے لیے ایک کتاب ہم نے لکھی ہے، یہ ہم نے پچھلے دنوں 40 سال کا کورس بھی کرایا، اس میں یہ ساری کتاب پڑھائی تھی۔ یہ 10 کتابوں کا بنڈل ہے، ویسے یہ 150 کی دیتے ہیں عمران صاحب، مجھے بتایا کہ یہ 10 کتابیں
1500 की बनती है, लेकिन जो 31 देगा मैं उसे 1200 की दे दूंगा। आपने 10 किताबें क्या करनी, जो खरीद सकता है अपने पास एक रख ले, 9 किसी और को दे दे। इसलिए उसने बंडल बनाए। और भी बहुत सी किताबें वहाँ पर रखी हैं। अल्लाह ताला ज़्यादा से ज़्यादा दीन का इल्म पढ़ने पढ़ाने की तौफीक अता फरमाए। वमा अलैना इल्ला मोहम्मद तशरीफ रखें, खत्म शरीफ होगा। तशरीफ रखें, बस दुआ का वक्त हुआ चाहता है। सिर्फ मैं मेहमानों का शुक्रिया अदा करने के लिए हाजिर हुआ हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह हमारी खुश नसीबी है, मुर्शिद करीम ने बड़ी ज़रा नवाजी फरमाई है, शफ़क़त फरमाई है। आप तशरीफ़ लाए हैं, हम आपका शुक्रिया अदा करते हैं कि बिला वालिद गिरामी की दावत पे दूर नज़दीक से उलमा सुन्नी अवाम नाज तशरीफ़ लाई है। रुकला से, माँ भजना से, मियाँ वाली से, तलागान से, चकवाल से, गुजर खान से, रावलपिंडी से, काफ़ी अजला से और अहबाब तशरीफ़ लाए हैं। मैं एक एक का अगर नाम लेता तो बड़ा वक्त गुजर जाता। मैं तमाम मेहमानों का, तमाम उलमाए कराम का शुक्रिया अदा करता हूँ। आप एक मरतबा अलहम्द शरीफ, 3 मरतबा कुल शरीफ, अव्वल आखिर दुरूद शरीफ पढ़ के क़िबला पीर साहब के मिलता है। कलाम शरीफ का जनाब अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना व अला आलि सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद व बारिक वसल्लम। ए नबी जो कलम हम सब ने पढ़ी है, इसका सवाब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत आलिया में पेश करते हैं। आपके तो खैर तमाम अंबियाए किराम, सहाबाए किराम, अहले बैत में कहा, तमाम सलासत के औलिया, हमारे सिलसिले के तमाम औलिया, मेरे सही आलम में कहा, सही बादशाह करीम ज़ुल्फ़ से आज़म शेख अब्दुल कादिर जीलानी सबकी खिदमत में पेश करते हैं। खुसूसन इसका सवाब जनाब हज़रत अल्लामा पीर सिराजुद्दीन साहब के वालिद गिरामी गुलाम हैदर साहब की खिदमत में पेश करते हैं। उनका आज उर्स मुबारक है कि महफिल सारे सवाब है उनकी खिदमत में। उनकी वालिदैन, उनके मशाइख, उनके साथी रिश्तेदार, अहबाब, घर के अफराद, क़िबला हज़रत साहब के वालिदा वालिदा सबकी अरवाह को इसका सवाब पेश करते हैं। जितने हाज़िर मुसलमान यहाँ पर आए हुए हैं, उनके घरों में से किसी के रिश्तेदार, वालिदैन, बहन, भाई, बच्चे, किसी के पीर, किसी के उस्ताद दुनिया से चले गए हैं, उनको भी इसका सवाब पहुँचा। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम से लेके फौत होने वाले अब तक हर मुसलमान के रूह को इसका सवाब। महफिल अपने बारगाह में कबूल और मंजूर फरमा। बीमारों को सेहत अता फरमा, गरीबों की गुर्बत को दूर फरमा, दुखियों के दुख दूर फरमा। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सच्ची गुलामी, मोहब्बत और इत्तिबा की तौफीक अता फरमा। या अल्लाह ज़ालिमों के ज़ुल्म से बचा, आसिमों के हसद से बचा, मुआशरे के फितनों के शर से महफूज फरमा। जिस मुसलमान भाई के दिल में जो जायज़ है सबकी हाजतों को पूरा फरमा। सबके माल जान की खैर हो, बाल औलाद की खैर हो, कब्र हशर की खैर हो, दुनिया आखिरत की खैर हो, बहन बेटी की खैर हो, हर मुसलमान की खैर हो। मुसलमान का जहाँ पैर हो वही खैर है। सल्लल्लाहु तआला अला हबीबिल करीम सय्यदना व मौलाना मुहम्मद व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन। एक दुआ खुसूसन करें हज़रत पीर साहब अल्लामा सिराजुद्दीन साहब के लिए। अल्लाह ताला इनको जो जिम्मेदारी सौंपी गई है इसको निभाने की अल्लाह ताला इनको तौफीक अता फरमाए, इखलास की दौलत अता फरमाए। नबी पाक के दीन की खिदमत करना अपना मकसूद बना, इनको इस मिशन में कामयाब फरमा। लोगों के दिलों में इनकी मोहब्बत डाल। या वदूद या वदूद या वदूद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ये एक ऐलान सुन लीजिए। असर हर जुमेरात को इंशाअल्लाह असर की नमाज के बाद असर से मगरिब तक जिक्र की महफिल यहाँ पर हुआ करेगी इंशाअल्लाह। हर जुमेरात असर ता मगरिब हजरत की निगरानी में महफिल जिक्र हुआ करेगी। ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसमें शिरकत फरमाएं। सारे अहबाब तशरीफ रखो, सारे अहबाब लंगर वसी है, सारे अहबाब लंगर खा के जा सन। और इंशाअल्लाह एक उसकी तकरीब इंशाअल्लाह सालाना होगी। जिस तरह क़िबला वालिद गिरामी नाल इंतज़ामिया और दोस्त अहबाब ने तावन फरमाया है,
انشاءاللہ آپ کے تعاون نال تے سالانہ عرس پاک اور میلادی تقریب سالانہ ہو سی تمام مہماناں دا تمام تعاون کرن والے میں شکریہ کہندے نہ آنی چاہے نہ تو کہندے مفتی صاحب چاہ شادی لنگر